وہ ہے بولنے سے متعلق۔ تو بولنے کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ اسے بولنے سے زیادہ سننے کا شوق تھا، لہٰذا وہ اکثر خاموش رہتا، مگر جب وہ بولتا تو بولنے والوں کو چپ کرا دیتا اور سوال پوچھنے والوں کی پیاس بجھا دیتا۔ اس کے برہان اور دلائل مضبوط اور فیصلہ کن ہوتے، لہٰذا بولنے پر اس پر غلبہ پانا بہت مشکل تھا، مگر اگر یہ غلبہ پا بھی لیا جاتا تو چپ رہنے پر اس پر غلبہ پانا ناممکن تھا۔ اب یہ وہ خصوصیات ہیں، پراپرٹیز ہیں جو حضرت علی بتا رہے ہیں اس مومن میں تھی۔ تو یہ جو بولنا ہے یہ ہماری زندگیوں میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر انسان بول رہا ہے تو یہ عام سی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بیسیکلی انسان اور جانور میں ایک بڑا فرق اس کے بولنے میں ہے۔ بولتا جانور بھی ہے مگر اس کا جو لینگویج ہے یا اس کی بات چیت ہے وہ ایک لوور سیریبل فنکشن کے تحت آتی ہے، یا اس میں بہت انٹلیکٹ شامل نہیں ہوتا۔ انسان میں کیونکہ اللہ نے دماغ ڈال دیا تو اب اس کی بولنے کی صلاحیت بڑھ گئی۔ دوسرے لفظوں میں جتنا زیادہ اللہ نے اس کو دماغ دیا یا اس نے اپنے دماغ کو ڈیولپ کیا تو اب اس کی بولنے کی صلاحیت اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اور جن لوگوں نے اپنے بولنے کی صلاحیت میں اتنا اضافہ نہیں کیا یا دماغ کی آئی کیو اتنا نہیں بڑھایا تو ان کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنے عالم نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسے اس طرح سمجھاتا ہوں جیسے حضرت علی نے کہا تھا۔ حضرت علی نے یہ بات کہی تھی کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو کچھ بولتا ہے نا، انسان کے دماغ میں جو ہوتا ہے وہ ریویل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا شخصیت کیا ہے۔ سامنے سے دیکھنے سے تو ہر آدمی اپنا چینج کر لے گا، اچھے کپڑے پہن لے گا، اپنے آپ کی شکل اچھی کر لے گا، جیسے بھی کر سکتا ہے، لیکن انسان کا پتہ چلتا ہے جب اس کو انسان بولتے ہوئے سنتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ بندہ عالم ہے یا جاہل ہے۔ آج کل اسی ایگزامپلز آپ کے سامنے بھری نہیں ہے، جاہل آدمی بولتا ہے، ٹی وی پہ بولتا ہے، آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے یہ جہالت سے بھرا ہوا ہے۔ عالم بولے گا فوراً پتہ چلے گا نہیں یہ عالم ہے، اس کے اندر بہت علم ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ تو اب اگر یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو اگلے پوائنٹ بولنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بولنا چاہوں گا کہ میں ایکسپلین کر دوں کہ میں کیوں حضرت علی کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اور میں حدیث کو بیچ میں کیوں نہیں لاتا۔ تو یہ بات حضور نے کہی، یہ حدیث سب کو معلوم ہے۔ حضور نے یہ بات کہی کہ انا مدینۃ العلم بابوہا، اس کا مطلب ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر ہم یہ بات سنیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو علم کا منبع یا سورس ہے وہ حضور کے پاس ہے۔ جو کچھ حضور کے پاس تھا اس کا کچھ پورشن انہوں نے حضرت علی کو ٹرانسفر کیا۔ تو جو کچھ حضرت علی بول رہے ہیں، حکمت کی جو بات ان سے نکل رہی ہے، وہ سورس کہاں سے؟ وہ حضور کا سورس ہے۔ نہ حضرت علی کا کوئی استاد تھا اور نہ حضور کی ذات کا کوئی استاد تھا۔ ایونچولی یہ جو حکمت یا یہ جو علم ہے یہ اللہ نے ان کو ٹرانسفر کیا، اس میں کوئی دوسرے انسان کی کوئی کاوش یا کوئی محنت شامل نہیں ہے، ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ تو اب میں یہ جو بات بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کا بھی کوئی استاد نہیں تھا، جو کچھ ان میں ہے وہ حضور کی ذات سے آیا، اور حضور کی ذات سے ان کا ریلیشن وہی ہے جو کہ آپ یہ سمجھیں جیسے فوج میں آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس پی آر کا یا چیف کا ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، حضور کی ذات چیف آف آل سٹافس، اور حضرت علی تو ان کا اسپوکس پرسن ہے۔ تو جو اسپوکس پرسن ہوتا ہے نا، وہ کوئی ایسی بات بول نہیں سکتا جو اس کے چیف کو بری لگے، پاسبل ہی نہیں ہے۔
स्पोक्स पर्सन उसका है तो वो उसी की बात बोलेगा। तो अब जो कुछ हज़रत अली बोल रहे हैं, एक तो उनका सोर्स हजूर की जात का है, प्लस जो कुछ ये बोल रहे हैं वो उनके चीफ ने उसकी ऑथेंटिकेशन दे रखी है। तो इससे फिर आप ये टॉपिक क्लियर हो गया कि हम वो क्यों नहीं बोलते, वो इट डजंट, बेसिक इज लाइक सोर्स इज सेम। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे पॉइंट हम जो बात कर रहे थे वो ये कि वो जो मोमिन बात कर हो रही है कि उसे बोलने से ज़्यादा सुनने का वो ख्वाहिशमंद था, और मगर वो जब बोलता तो बोलने वालों को चुप करा देता और सवाल पूछने वालों की प्यास बुझा देता। तो ये जो शख्स है जिसको बोलने का इतना शौक नहीं है और ये सुनने का ज़्यादा शौक है, तो इसके पीछे क्या फलसफा है? वाई इज ही नॉट वेरी कीन टू स्पीक? यहाँ से शुरू करते हैं। ये भी हज़रत अली से हम पूछेंगे, वो ही बताएंगे हमें। तो हज़रत अली ने एक बात कही कि जूं इंसान की अकल बढ़ती है तो उसका बोलना कम हो जाता है। एक बात ये बोली। दूसरा उन्होंने कहा कि अक्लमंद की जुबान उसके दिल के पीछे है और बेवकूफ का दिल उसकी जबान के पीछे है। अब ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसानी से समझ नहीं आता, तो इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। अगर इस डायग्राम को देखें तो ये पहली कंडीशन है जिसमें अक्लमंद दिखाया गया है और इसकी जबान इसके दिल के पीछे है। अब दिल इज नॉट लाइक हार्ट, इज डेफिनेटली द ब्रेन जो एनालाइज कर सकता है, और ये फिल्टर को मैंने इसका नाम दिया है, जबान को नाम दिया है वो ऑर्गन, वो चीज़ जो कि इंसान का जो ख्यालात बनते हैं उसको आर्टिकुलेट कर देती है जबान। कोई ख्याल उभरा इंसान के जहन में, उसने आर्टिकुलेट किया, मगर इसने जो बाहर निकलना है उसके आगे वो फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर का काम होता है एनालाइज करना, इसको पहले जांचता है, परखता है, फिर देखता है ये जाने के काबिल है या नहीं है। अगर तो है इसे जाने देगा, अगर नहीं तो रोक देगा। जाएगी नहीं ये बात? ठीक है, तो ये समझ आती है ना कि जिसका फिल्टर डेवलप हो जाता है नेचुरली उसकी बातें कम हो जाएंगी, वो आधी बातें तो जाने नहीं देगा। तो ये कुछ समझ आ रही है बात कि जिसकी अकल बढ़ जाती है, जिसका फिल्टर बढ़ जाता है, तो उसकी बातें कम हो जाएंगी क्योंकि बाहर निकलने वाली बातें थोड़ी रह जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये दूसरा जो डायग्राम है उसमें क्या है कि रिवर्स सिचुएशन हो गई। अब इसका जो फिल्टर है वो पीछे रह गया, जबान आ गया। जबान ने कोई चीज ख्याल आया, उसने कुछ बोला और वो बाहर निकल गई। ये फिल्टर ऐसे बाद में समझ आई, ओह ये बात तो निकल गई बाहर, अब वो कुछ कर नहीं सकता, बाद में पछताता रहेगा। अब दिस इज ए पिक्चर ऑफ बेवकूफ। उस बेचारे ने बोल दिया मगर उसको बोलने पे कंट्रोल नहीं था, फिल्टर जो पीछे लगा हुआ है, जबान आगे है, तो वो उसने जाने दिया, उसको बाद में पछताता रहेगा और ये फंसा रहेगा। तो इंसान अगर ये फलसफा पकड़ ले और ये समझे कि नहीं भाई मैंने अपना फिल्टर आगे रखना है, जबान को पीछे रखना है, जो कुछ मैं बोलूं वो उसको इस फिल्टर से गुजरना चाहिए, तो देखो उससे गलतियां होना कम हो जाएंगी। उसकी बात का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर वो बात समझ आएगी कि इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। जो अक्लमंद आदमी है तो वो काम की बात बोलेगा, जो बेवकूफ है वो बोलता ही रहेगा, उसको बेचारे का फिल्टर जो नहीं है उसका। अब ये कुछ बात इन सब चीजों में रब्त आना शुरू हो गया है। पर ये बात समझ आ गई कि इंसान को जो कुछ बोलना है सोच के बोलना है, बगैर सोचे समझे बोलना नहीं है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत अली ने एक कमाल की सेइंग बोली इस सिलसिले में, इस टॉपिक में। वो ये है कि उन्होंने कहा कि लफ्ज़ इंसान के गुलाम होते हैं बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने लफ्ज़ों का गुलाम हो जाता है। लिहाजा तुम अपनी जबान की ऐसी हिफाजत करो जैसे तुम अपने सोने चांदी की करते हो। कमाल सेइंग है, बहुत हिकमत से भरी हुई, बड़ी ऊंचे लेवल की सेइंग है ये। तो इसका क्या मतलब है कि जब इंसान बोलता है, अभी बोला नहीं उसने, तो उसके पास चॉइस है, ऑप्शन है, जो मर्जी लफ्ज वो चूज कर ले, वहां वो उसको उठा ले। तो अभी इसने बोला नहीं है तो पहले वो अपने लफ्ज चूज कर सकता है, तो लिहाजा इस सेंस में जो लफ्ज हैं उसके गुलाम हैं। तो ठीक है।
اب اس نے کچھ لفظ چوز کیا اور وہ بول دیا، لیکن اب کیا ہوا، اب کیونکہ اس نے بول دیا تو اب یہ جو شخص ہے جس نے کچھ بول دیا ہے یہ اپنے لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ کیسے والا کہ اب جو کچھ بول دیا ہے اس کو یہ واپس نہیں کر سکتا، یہ چلے گئے، آن ایئر نکل گئے، لوگوں نے سن لی۔ اب وہ شخص انہی لفظوں سے پہچانا جائے گا جو کچھ اس نے بول دیا، اس کو یہ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ اس نے بول دیا کہ باہر جس کو لوگوں نے سن لیا تو اب یہ اپنے لفظوں کا غلام ہو گیا۔ میں آپ کو اگزامپل اس طرح بتاتا ہوں کہ آج کل ہم جب جس ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں ایک شخص ہے، اس نے یہ بات بولی، beggars cannot be choosers۔ جیسے ہی میں سینٹنس بولا سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کون تھا جس نے یہ بولا، کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ اپنے ان الفاظ کا غلام ہے، یہ ان سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ جہاں جہاں یہ بات بولی جائے گی فوراً سمجھ لیا جائے گا یہ تو وہ آدمی ہے، اس میں اس کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک دوسرا شخص بھی ہے جو انسان سوچ کے بول رہا ہے، ہماری زبان اسی دور میں، تو وہ کیا بولتا ہے، وہ ہر تقریر کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا ہے نا وہ، اور یہ بہت میسو اللہ کی آیت ہے، تو وہ مگر اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اور دیکھو جو یہ بات بولتا ہے اس کی کتنی عزت ہوتی ہے دنیا میں، اللہ بھی عزت دیتا ہے نا، مگر اس نے کیا کیا، ایک اچھی چیز سے اٹیچ ہو گیا۔ ایک وہ شخص ہے جو دوسری چیز سے، وہ امریکہ سے اٹیچ ہو گیا۔ اب دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت پہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، دنیا اتنی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو لفظ ہے نا انسان کے غلام ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کی ایسی حفاظت کرو جیسے تم اپنے سونے چاندی کی کرتے ہو۔ حضرت علی کو اچھی طرح پتا ہے کہ سب لوگ، انسان لوگ اپنے سونے چاندی کو کتنا عزیز جانتے ہیں، جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کتنے غلافوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، کتنے تجوریوں کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں، کسی کو دکھاتے نہیں ہیں۔ وہاں پہنچنا کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اتنی حفاظت کرتے ہیں اس کی۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، سونے چاندی کی حفاظت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرو، اس سے تم پہچانے جاؤ گے۔ تو اگر انسان سمجھدار ہے اور وہ کچھ مومن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو سونے چاندی کو چھوڑ کر اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے، تاکہ اس کے منہ سے ایسا جو بھی لفظ نکلے وہ اس کی آئیڈینٹی بنے، تو وہ اسی سے پہچانا جائے۔ تو یہ ایک بہت سمجھداری والی بات ہے جس کو سمجھ آ جائے۔ اور اس سے اب آگے بات کرتے ہیں، جیسے حضور نے جو حضرت علی نے کہا کہ یہ جو شخص ہے وہ اس پہ بولنے پہ غلبہ پانا بہت مشکل ہے، اور کیونکہ اس کے دلائل ہی بہت مدلل ہیں اور بڑے سالڈ دلائل ہیں، تو وہ جو بھی بات کرتا ہے اتنی سالڈ کرتا ہے کہ لوگ اس سے کنونس ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک اگلی بات یہ ہے کہ اگر اس پہ بولنے پہ غلبہ پا بھی لیا جائے تو چپ رہنے پہ اس پر غلبہ پانا ناممکن ہے۔ اب یہ جو سچویشن ہے، سائنیریو ہے، یہ ٹوٹل اپوزٹ ہو گیا، چینج ہو گیا، اس کو سمجھانا ضرورت ہے یہاں پر۔ تو اب یہ جو چپ ہو گیا نا مومن، اس کی وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہی از شارٹ آف حکمت، شارٹ آف دلائل، شارٹ آف آرگومنٹ، یہ اس کی علم میں ختم ہو گیا تو لہذا چپ ہو گیا۔ نو سر، اٹس ناٹ دی کیس۔ سچویشن اب ایسی بنی کہ اب اس کا سامنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ جاہل ہیں۔ اگر انسان کسی علم والے شخص سے بات کر رہا ہو تو اسے اپنی علمیت سے کنونس کر پا سکتا ہے کہ بھائی یہ پوائنٹ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ مگر اگر وہ کسی جاہل سے مخاطب ہو تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہہ لیں، جتنا مرضی علم اس کے سامنے رکھ لیں، جتنی مرضی ٹھیک بات کریں وہ مان لیں، کبھی نہیں مانے گا۔ یہ بات خیال رکھ لیں، یہ حضرت علی یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ کنفرنٹ کرتا ہے کسی جاہل کو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے،
اس کو بولنے کی ضرورت نہیں. اور یہ خاموش بھی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ وہ جانتا ہے کہ حضرت علی نے اس ٹاپک پہ کیا بولا ہوا ہے. تو حضرت علی نے اس ٹاپک پہ یہ بولا ہوا ہے کہ the moment you start an argument with an ignorant, you have already lost. تم نے کسی جاہل سے بحث شروع کی نہیں مگر تم ہار پہلے گئے. اور پھر ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا کہ انسان بولے اس وقت صرف جب اس کی جو بات ہے وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو. اسپیک اونلی وین یور ورڈز آر مور بیوٹیفل دین سائلنس. پھر انہوں نے کہا کہ یو کین ون این آرگومنٹ ود این انٹلیکٹ, نیور ود این اگنورنٹ. تم کسی عالم سے کوئی بحث جیت سکتے ہو یا مگر جاہل سے کبھی نہیں جیت سکتے. تو یہ بات کیونکہ یہ مومن جانتا ہے اس لیے وہ جاہل سے بحث ہی نہیں کرتا, اور جب جاہل سے بحث نہیں کرتا تو خاموش ہو جاتا ہے. اور خاموش جب ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہاں ہار گیا ہوں, اس لیے اس پہ خاموشی پہ غلبہ پانا ناممکن ہے. دیکھیے اس پوائنٹ کو بھی سمجھیں, جب وہ خاموش ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں ہار گیا. مومن اس دنیا کے لیے کچھ کرتا ہی نہیں ہے, اس کو اس دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ہی از ناٹ ورڈ کہ لوگ اس کو کیا سمجھیں گے, لوگوں میں اس کی سربلندی ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس کو کوئی شہرت ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ مومن کا ٹاپک نہیں ہے. یہ بات بھی حضرت علی نے سمجھائی, میں آپ کو کسی اور مقام پہ بتاؤں گا. تو مومن از نیور ورڈ کہ لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں. مومن وہی بات کرتا ہے جو اس کو ہدایت اللہ نے دی اور اس کا سارا کنسنٹریشن آخرت کی طرف ہوتی ہے. تو دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ چپ ہو گیا, وہ ہار گیا, he is not worried. تو اس وجہ سے خاموشی پہ اس پہ غلبہ پانا ناممکن ہے. اب یہ سمجھ آ گئی کہ انسان کم بولے اور سوچ کے بولے اور اچھا بولے, اچھے لفظ چوز کرے, حکمت کی بات بولے, اس کا فلٹر ڈیولپ ہو, یہ سب سمجھ آتی ہے. دوسری طرف انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر فرض کرو میں نے کوئی چیز بولی تھی تو اس میں کیا نقصان ہے بھائی, میں نے بول دیا تو بول دیا, میں نے کسی کا کیا کٹا, میں نے کسی کا کیا نقصان کیا, تو زیادہ بولنے میں کیا نقصان ہے, واٹ از رانگ ود دیٹ. پھر حضرت علی سے پوچھتے, یہ بات حضرت علی نے سمجھا دی. اس کو سمجھیے کہ جس شخص کی باتیں زیادہ ہوں گی تو اس کی لرزشیں بھی زیادہ ہوں گی, اور جس کی لرزشیں زیادہ ہوں گی تو اس کی حیا کم ہو جائے گی, اور جس کی حیا کم ہوئی تو اس کا تقویٰ کم ہوا, اور جس کا تقویٰ کم ہوا تو اس کا دل مردار ہو گیا, اور جس کا دل مردار ہوا تو وہ جہنم میں جا پڑا. اب یہ سب سٹیجز ہیں زیادہ بولنے کی. اٹس ناٹ لائک کہ اگر کوئی انسان زیادہ بولتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جہنم میں جا رہا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ یہ انسان اپنے آپ کو کس سٹیج پہ سنبھال لیتا ہے. تو اٹس آل سٹیج بائی سٹیج بائی سٹیج بائی سٹیج, اینڈ دا لاسٹ سٹیج از کہ جب انسان اپنے بولنے کی وجہ سے ہی جہنم میں جا پڑا, اور اس نے گناہ کیے نہ کیے پتہ نہیں, اس نے ہو سکتا ہے قطع بھی کبھی نہ کی ہو, کبھی اس نے اور کچھ کیا ہی نہ ہو, وہ خرابی نہ کی ہو, نماز ہی پوری پڑھتا ہو, مگر کیونکہ اس کی لرزشیں زیادہ ہیں, اس سے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں, اور اس نے اپنے آپ کو کہیں روکا نہیں, تو اس کا ایونچول مقام جہنم ہوگا. اتنی خرابی بات ہے. اب اس کو دیکھتے ہیں پہلے, اگر یہ شخص باتیں زیادہ کر رہا ہے اور اس کا کیونکہ فلٹر نہیں ہے اس لیے باتیں کر رہا ہے, یا فلٹر اس کا اسٹرانگ نہیں, تو اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں. کوشچن ہی نہیں ہے کہ زیادہ باتیں کرے اور اس سے غلطیاں نہ ہو, یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں. اب اس کی غلطیاں زیادہ ہے نا, تو ریپیٹڈلی اگر یہ غلطیاں زیادہ کرے تو کیا ہوگا, ایونچولی اس کی حیا کم ہو جائے گی. اب یہ حیا کیا چیز ہے؟ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں اللہ نے ڈالی ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ ایک سچویشن کو سمجھتے ہوئے ایک انسان پہ لائن ڈرا کر دے, بھائی اس سے آگے نہیں بڑھنا, یہ خرابی والی بات ہے, بے ہے یہی ہو جائے گی, یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے, زیادہ نہ بولو, چپ ہو جاؤ. اب اگر انسان نے اس بات کو سمجھ لیا تو اس کی باتیں اس نے اپنے کنٹرول کر لی تو بچ جائے گا وہ. چلو اس نے کچھ غلطیاں کی, اس کا ازالہ کرے گا, مجھے نہیں پتا, بٹ اس سے اگلی سٹیج پہ نہیں جائے گا. مگر ایک شخص ہے جو بولے جا رہا ہے, اب اس کی حیا بھی کم ہو گئی, وہ سینس جو اس کو بتا رہی تھی کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ کم ہو گئی, اس کی حیا کم ہو گئی. اب جب اس کی حیا کم ہوئی تو اس کا ڈیفینیٹلی تقویٰ کم ہوا.
तकवा जब कम हो गया, तकवा वो चीज़ है जो कि इंसान को आखिरत में इसी का फ़ायदा है। जिसके पास तकवा है वो बच जाएगा आखिरत में, जिसके पास नहीं है वो तो उसका तो ठिकाना जहन्नम चला गया। अब उसका तकवा कम हो गया, ही इज गोइंग टूवर्ड्स जहन्नम, क्योंकि हया कम हो गई, उसको रोकती नहीं। अब जिसका तकवा भी कम हो गया, हया भी कम हुई, इसके बाद तकवा भी कम हो गया, तो उसका दिल मुर्दार हो गया। अब ये स्टेज बहुत खतरनाक है। दिल मुर्दार का मतलब है कि उसका ज़मीर, उसका जो एक अल्लाह ने चीज़ बनाई थी और एक बिल्कुल पॉइंट था वो, जिसकी वजह से वो कहीं अच्छे बुरे की तमीज़ करता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सोसाइटी में हैं। एक कोई खातून है जिसका नाम मरियम औरंगजेब है। उसको मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि कोई शख्स मैसिव झूठ इतनी कॉन्फिडेंस से बोल सकता है। उसकी शक्ल से लगता नहीं कि उसको सारा भी एहसास है कि ये इतना झूठ बोल रहा है या बोल रही है। बोलती जाएगी, मगर उसको कभी एहसास नहीं होगा कि उसका दिन और दार हो चुका। अब वो आखिरी स्टेज पे है। इंसान को ऐसी स्टेज से अल्लाह की मग़फ़िरत चाहिए। एनीवे, तो ये खराब स्टेज है, मैसिवली बुरी स्टेज है। इसने अपने लिए कोई और ऑल्टरनेटिव छोड़ा नहीं। उसकी डेस्टिनी बहुत खराब है। उससे अल्लाह ने बचाया। तो अब ये समझ आ गई कि इंसान गलतियां ना करे, ज़्यादा ना भूले, और उसका जो एवेंचुअल कौन सा रिजल्ट है वो जहन्नम है, उससे बचे इंसान। तो अब ये इंसान को ये बात समझ आनी चाहिए यहाँ तक कि इंसान ने बोलना क्या है, बोलने से वो कैसे लोगों में पहचाना जाता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और अपने आप में अपना इल्म बढ़ाना है। और जैसे जैसे उसकी अकल बढ़ेगी तो उसका फिल्टर बढ़ता जाएगा, तो उससे गलतियां कम होगी, तो वो सही रास्ते पे सराते मुस्तकीम को पहचानना शुरू कर सकता है। तो ये सारी बातें अगर समझ आ गई तो हमें बोलने का टॉपिक हमने कुछ ना कुछ कवर कर लिया।